بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان وقتوں کا بیان کرتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ جل شانہ دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ تو ان کے حالات ہوتے ہیں، یا جس آدمی نے جو دعا مانگی ہے اللہ جل شانہ اللہ سے جو مانگی وہی اللہ جل شانہ دیتے ہیں، یا جو دعا مانگی اس کے دعا کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس سے افضل عطا فرما دیتے ہیں، یا جو دعا مانگی اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، یا چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ دعا کا بدلہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں ہمارا کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا جب وہ ان دعاؤں کی برکات اور وہاں کے انعامات دیکھ لے گا۔ تو چلو دوستو، ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہے جس میں اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ اوقات، ایک تو سب سے پہلے شب قدر کی رات اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں، اور اس طرح عرفہ کا پورا دن، یعنی 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ جو ذی الحجہ کا ہوتا ہے عرفہ کا دن، اس دن اللہ جل شانہ پورا دن دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ ایسا رمضان کا پورا مہینہ، اس میں بھی اللہ جل شانہ دعا قبول فرما دیتے ہیں، اور اس طرح جمعہ کی رات، اس میں بھی اللہ جل شانہ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کا دن میں بھی اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح رات کا دوسرا حصہ، اس میں بھی دعا اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ ایسا رات کا پہلا تہائی حصہ، اس میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا رات کا آخری تہائی حصہ، یہ دعا کا قبول ہونے کا بہت زبردست وقت ہے، اور اسی طرح رات کے آخری تہائی کا درمیانی حصہ، اور 10 نمبر سحر، جو سحری کا وقت ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس میں بندہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ جل شانہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعہ کی ساعت اجابت، یعنی یہ ایک گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا گھڑی ہے؟ بس فرماتے ہیں کہ یہ ساعت امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہے۔ جمعہ کے دن جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو، اس وقت تک انسان جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کی گھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، جمعہ کا وقت ہو گیا یعنی اس وقت سے لے کر یعنی سلام پھیرنے تک، اور اس طرح دعا کرنے والا جب کھڑا ہوا جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو، اس وقت دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے۔ اس طرح پانچواں قول یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت، اس میں بھی اللہ جل شانہ دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر جمعہ کے دن صبح صادق نکلنے سے سورج طلوع ہونے تک اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ساتواں قول یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح آٹھواں قول یہ ہے کہ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ساعت اجابت جمعہ کے دن دوپہر کو، وہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے کے ذرا دیر بعد سے 1 ہاتھ کے بقدر سورج ڈھلنے تک، اس میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح امام جزئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آخر تک، نماز کے آخر تک اللہ جل شانہ اس وقت میں دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ جس طرح بندہ نماز میں ہوتے ہیں، نماز میں دعا کو مانگتے ہیں تو وہ دعا اللہ جل شانہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس ساعت کا صحیح بلکہ ایسا درست ترین وقت کہ اس کے علاوہ کسی قول کو اختیار کرنا ہی جائز نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ساعت اجابت کا قول امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ یہی قول بہت راجح ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے کہ جب امام خطبہ پر بیٹھ جائے
اور بعض فرماتے ہیں کہ جو بندہ جب امام خطبہ دیتے ہیں تو دونوں خطبوں کے درمیان جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو اللہ جل شانہ ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ دوستو یہ وہ ساعات اور یہ اوقات ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اس میں اور اقوال بھی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ پریشانی کے وقت جب بندہ بہت پریشان ہو اس وقت اللہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ بندہ بہت خوش ہو اس وقت بندہ تو اکثر خوشی میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے، جب خوشی کے وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، اور سخت صدمے کے وقت اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اس طرح بیماری کے وقت اللہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، اور بارش کے وقت اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اوقات ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ دوستو یہ ان اوقات کا ذکر ہو چکا ہے جس میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ ان وقتوں کا بیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ اکثر ہم نے ذکر کر لیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دعا کی فضیلت اس طرح ان حالات میں جس میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ دوستو یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو خود سنیں اور آگے خود بھی فائدہ اٹھائے اور آگے سب کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائے اور سب اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائے، اور سب اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائے، اور سب اللہ جل شانہ پر امید کرنے والے بن جائے، اور سب اپنے حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جائے، اور سارے کے سارے مخلوق سے ہم مستغنی ہو اور صرف اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائے۔ والسلام۔